سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الاعراف کی آیات ہیں، ان میں مشرکین مکہ کے سوء معتقدات کے ساتھ ان کی بعض بدعمالیوں کا بھی ذکر کیا ہے. ان آیات مبارکہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قصہ آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جو ہم نے پڑھا ہے، جس کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں کیونکہ ایک طویل عرصے تک الحمدللہ حجاج کی خدمت کے لیے تقریروں کا دور تھا، درس رکا تھا. سب سے پہلے تو الحمدللہ اب یہ ذہن نشین فرمائیں کہ اللہ نے قرآن مبارک میں جتنے قصے نقل فرمائے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں جیسے تاریخی کتابوں میں قصے ہوتے، کیونکہ اللہ کی کتاب کا اور مخلوق کی کتاب کا تو آسمان و زمین کا فرق ہے. مخلوقات میں ہر قسم کے قصے تاریخ میں مدون کیے گئے، بادشاہوں کے قصے بھی ذکر کیے گئے، مشاہیر کے قصے بھی ذکر کیے گئے، اقوام سالفہ کے قصے بھی ذکر کیے گئے، اور ان کا اپنا ایک انداز ہے. لیکن اللہ نے جو قرآن میں قصے ذکر فرمائے ہیں جن کو قصص القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور جن کے لیے علماء کرام نے مستقل کتابیں لکھی ہیں قصص القرآن، کسی نے قصص القرآن نام رکھا، کسی نے اس کا نام قصص الانبیاء رکھا،
لیکن ان کتابوں میں بھی کچھ رطب یابس یعنی کچھ مضبوط اور کچھ کمزور چیزیں بھی داخل ہو گئی۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی عالم قلم اٹھاتا ہے کسی بات پر تو لازماً اس کو سابقہ کتابوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور سابقہ کتابوں میں جتنا مواد ہے وہ آپ کو اسرائیلی روایات میں ملتا ہے، اور اسرائیلی روایات کا اعتبار ہی کوئی نہیں۔ لیکن قرآن پاک نے جو قصے بیان فرمائے ہیں تو اس میں خود اللہ نے یہ واضح فرما دیا، کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو آپ پر قصے بیان کیے ہیں پیغمبروں کے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دل کو، آپ کو ایک طمانینت، آپ کو ایک تسکین اور آپ کو ایک استقامت اور ثبات حاصل ہو جائے کہ جب ہم قصہ بیان کریں گے رسول کا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل، سیدنا یوسف، سیدنا سلیمان، سیدنا داؤد، سیدنا یونس، سیدنا آدم، تو اب ان پر بھی بڑے بڑے ابتلاءات کے دور گزرے ہیں، اور جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک اطمینان و تثبیت حاصل۔ اور اسی لیے قرآن پاک کے قصص مبارک جو ہیں ان کا اسلوب بھی نرالا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قصہ آدم علیہ السلام جو آپ نے پڑھا ہے، اللہ نے کئی صورتوں میں ذکر کیا۔ آپ نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا ہے، اسی طرح اللہ نے اس کو سورۃ الاعراف میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ اور وہ ایسے نہیں ہوتا کہ الف سے لے کر یہ تک، بلکہ اس کی حکمتیں ہیں کہ کچھ حصہ ایک صورت میں ذکر فرماتے ہیں، اس کا دوسرا حصہ ایک اور صورت میں ذکر فرماتے ہیں، اس کا تیسرا حصہ ایک اور صورت میں ذکر فرماتے ہیں۔ ایک تو قرآن پڑھنے والے کے سامنے بار بار وہ باتیں دہرائی جائیں، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جب بھی قرآن نازل کیا ہے، کوئی واقعہ پیش آیا تو قرآن اتر گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نصیحت پکڑنے کے لیے آسان بھی فرمایا ہے، تو آسان یہ ہوگا کہ جب ایک واقعے کو آپ بار بار پڑھیں گے، اسی طرح قرآن کو سینوں میں محفوظ رکھنے کے لیے بھی آسان ہوگا کہ قصہ آدم جب بار بار دہرایا جائے گا تو یاد کرنے والے کے لیے بھی ایک گنا آسانی ہوگی۔ اور اس میں عبر بھی ہوتے ہیں اور نصائح بھی ہوتی ہیں کہ جب ہم خود پڑھ رہے ہوں گے کہ آدم علیہ السلام سے اللہ کے حکم کے بعد ایک خطا ہو گئی، بھول ہو گئی، اور اس بھول میں آدم و حوا پہ کیا گزری کہ جنت کے مقیم، جنت میں رہنے والے، جنت کا لباس زیب تن فرمانے والے اور جنت کی نعیم سے متمتع ہونے والے اور خلیفہ کا لقب پانے والے اور ملائکہ کا مسجود ہونے والے کہ جن کو اللہ کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک بھول ہوئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ کپڑے اتارے گئے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک بھول ہے، اللہ نے خود فرمایا آدم بھول گیا۔ ایک بھول ہے کہ وہ درخت جو تھا جس سے منع کیا گیا وہ چکھ بیٹھے،
فلما ان ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے وہ درخت چکھ لیا تو اب وہ لباس اتر گیا اور ان کی شرم گاہیں کھل گئی. فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور اب لگے جناب جنت کے درختوں سے پتے لے کے اپنے بدن کو چھپانے کے لیے. تو اس میں ایک بندے کے لیے، اولاد آدم کے لیے کتنی بڑی عبرت ہے کہ ابا سے ایک بھول ہو گئی تو اتنی بڑی سزا مل گئی. اگر ہم سے غلطیاں ہوں گی تو ہمارا کیا حال ہوگا. اسی لیے اللہ نے آدم کا قصہ ذکر کیا کہ جب تم نماز میں پڑھو گے، جب تم تلاوت قرآن میں پڑھو گے اور تمہاری نظروں سے وہ واقعہ گزرے گا، مقصد پڑھنے کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی غور کرے کہ جی ابا سے ایک بھول ہو گئی، ایک خطا ہو گئی، خطا اجتہادی ہو گئی. اور پھر آدم علیہ السلام جو ہے وہ ابلیس کی جھوٹی قسموں میں اعتبار کر بیٹھے. خود قرآن کہتے وقاسمہما، دونوں کے آگے ابلیس نے بڑی قسمیں کھائیں کہ انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تم دونوں کا بڑا خیر خواہ ہوں. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ کسی شیطان، یعنی شیطان جن و انس، انسانوں میں بھی شیطان ہیں اور جنوں میں بھی شیطان ہیں، اگر وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں اور جھوٹی قسمیں کھائیں اور تمہیں راستے سے ہٹانا چاہیں تو یاد کرو کہ ابا کو کیسے ہٹایا تھا انہوں نے. یہ نہیں ہوتا کہ بس آپ نے قرآن پڑھا، یاد ہے اس کو نندر پڑھا اور ایک کان سے اور دوسرے کان سے نکال دیا. اسی لیے حکم ہے قرآن جب پڑھو تو قرآن میں ڈوب جاؤ، بار بار پڑھو قرآن. اگر ترجمہ پڑھے ہوئے نہیں ہو کوئی حرج نہیں، اسی آیت کو بار بار پڑھیں، قرآن کا معجزہ دیکھیں کہ خود بخود تمہارے دلوں میں اور دماغ میں اترتا جائے. شرط یہ ہے کہ قرآن کو ادب کے ساتھ پڑھو، باوضو پڑھو، پاک جگہ پہ بیٹھو، علیحدہ بیٹھو، شور نہ ہو، تمہاری توجہات کو منتشر نہ کیا جائے. پھر اللہ کی کتاب کی عظمت ہو کہ میں اب قرآن جو پڑھ رہا ہوں کیا مانا، یعنی اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوں. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. تو جب آپ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں تو گویا آپ اپنے اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں. تو اگر آپ علاقے کے مجسٹریٹ سے بات کریں یا ڈی سی سے بات کریں یا کمشنر سے بات کریں یا کسی جج سے بات کریں تو آپ کیسے ادھر پوری توجہ ہو اور جناب آنکھیں بھی ادھر اور دماغ بھی ادھر کہ کوئی لفظ میری زبان سے ایسا نہ نکل جائے جو محفل کے مطابق نہ ہو اور صاحب کے مزاج کے مناسب نہ ہو. اور جب تم خدا کا کلام پڑھو تو بے ادبی سے کبھی قرآن ادھر پڑھا ہے، کبھی قرآن ادھر پڑھا ہے، کبھی قرآن کو یوں پکڑ لیا، کبھی الٹا کر دیا، کبھی سیدھا کر دیا، کبھی پڑھ لیا، کبھی پھینک دیا، نعوذ باللہ. تو پھر قرآن کیا سمجھ آئے گا؟ یا ایک کتاب سمجھ لی، سرا نے رکھ لی، اچھا نیند نہیں آ رہی تھی، پڑھو کچھ نیند آ جائے. یا اس لیے قرآن پڑھ لیا کہ اچھا بھی اس میں سے کوئی ایک آیت لکھ کے تعویذ بنا لیں گے، کچھ گزارا ہو جائے گا، کچھ فائدہ ہو جائے گا. یا کوئی جھگڑا وگڑا ہو گیا تو لے آؤ قرآن، جی ہاتھ رکھو قرآن پہ. بس قسمیں کھانے کے لیے اللہ نے قرآن اتارا تھا. یا کوئی مر گیا، اچھا جی کٹھے ہو کے ماشاءاللہ یاسین پڑھو تاکہ وہ مر گیا ہے، جان چھوٹ گئی ہماری. تو یہ تو قرآن کا اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کا مقام ہی نہیں سمجھا. اور کتنے قرآن پڑھنے والے آگے بیٹھے ہیں جی، میت رکھی ہے یا موت کا وقت قریب ہے اور سب یاسین پڑھے ہیں، یا وہ فوت ہو گیا ہے ابھی غسل دے کے پھر دفن پہ لے جانا ہے اور سارے ساتھی دوسرے کمرے میں قرآن پڑھے ہیں. اور جب زندہ تھا تو اس کے بعد تو تم کبھی نہیں آئے کہ تھوڑا قرآن پڑھنے مل کر. اس دور میں تو اس کو تم فلمیں بھی دیتے رہے، گانے بھی سنواتے رہے، ٹیپ ریکارڈر پر کوئی اچھی دھنیں آ گئی تو وہ بھی بھجواتے رہے.
کٹھے جا کے گپ شپ بھی کرتے رہے، لیکن کبھی ایسا نہیں کیا کہ بھائی آ جا رہے ہیں، بیٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے، کچھ تم سمجھو کچھ میں سمجھوں۔ تو اس لیے اب دیکھیں، غور کریں کہ بھائی شیاطین الجن والانس جو ہیں وہ تو بندے کو گمراہ کرتے ہیں، اور کرتے بھی خیر خواہ بن کے ہیں، دشمن بن کے نہیں۔ دشمن بن کے دشمن کی بات کون مانتا ہے؟ اس لیے شیطان نے کہا انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ اور اسی لیے دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ هل ادلکما علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کہ آدم و حوا علیہم السلام، کیا میں تمہیں ایسا طریقہ بتاؤں کہ تم ہمیشہ رہو جنت میں، اور ایسی سلطنت اور ایسا مقام عظمت ملے جو کبھی بسی پرانی ہی نہ ہو؟ تو اسی سے معلوم ہوا کہ شیاطین الانس والجن جو ہیں وہ بھی ایسے قسمیں کھاتے ہیں، تیرے خیر خواہ بنتے ہیں، تیرے دوست بن کے تمہیں گمراہ کرتے ہیں، تیری دوستی میں آ کے ہم تو جی آپ کے بڑے خیر خواہ ہیں، وفادار ہیں، اور دیکھو بات یہ ہے کہ فلاں پیر جو ہے نا اس کی مزار پہ چلے جاؤ اور اس کو بس ایک دفعہ کہہ دو تیرے سارے مسئلے بیڑے پار ہو جائیں گے، میں نے کئی دفعہ تجربہ کیا ہے۔ اب وہ کہتا ہے یار قبروں پہ جانا ٹھیک نہیں ہوتا، اللہ کو چھوڑنا ٹھیک، کہتے ہیں یار کمال کرتے، اس میں کون سا اللہ کو چھوڑنے والی بات ہے، وہ بھی تو اللہ کے آدمی ہے نا، وہ اللہ کا بندہ، میں تمہیں کوئی کافروں کے بتوں کے پاس تو نہیں لے کے جا رہا، میں تمہیں گردوارے میں نہیں لے جا رہا، میں تمہیں کسی مندر کی بات نہیں کہہ رہا، اور اولیاء اللہ کے مزار ہیں، وہ تو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کو جا کے تو کہنا ہے کہ دوست کو راضی کر دیں۔ اب اس کو نصیحت کر رہا ہے اور خیر خواہ بن رہا ہے، بھئی یہ تمہاری مرضی، میں تو تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں، تمہارے نفع کے لیے کہہ رہا ہوں، تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، آگے تمہاری مرضی ہے بابا، تمہیں سمجھ نہیں آتی، تمہاری مرضی ہے۔ تو اسی طرح اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ قسمیں بھی کھائے گا کہ جی مجھے اللہ کی قسم ہے جناب، وہ تو بالکل یعنی آپ حیران ہوں گے، وہ تو زندہ پی رہے یار، اس کی تو بالکل یوں سمجھو نا وہ زندہ بیٹھے ہیں حضرت۔ تو اسی طرح وہ خیر خواہ بن کے قسمیں کھا کے گمراہ کرتے ہیں، جیسے آدم علیہ السلام کو ابلیس لعین نے قسمیں کھا۔ اور اسی طرح ہمیں یہ سبق ملا کہ جب اللہ کا نبی ہے آدم اور بی بی حوا جو ہے وہ تمام اللہ کی جو مخلوق قیامت تک پیدا ہوگی سب کی ماں ہے، یعنی انبیاء کی بھی ماں، نبیوں کی، رسولوں کی، سب کی اماں اول کون ہے؟ حوا۔ تو اتنے بڑے شان والے اگر بھول کریں تو اتنی بڑی سزا کے لباس اتر گیا۔ اور دوسرا ہمیں یہ سبق ملا کہ ابلیس لعین کا حملہ جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اسی پہ ہے کہ لباس اتارتا ہے، اسی لیے اس نے آدم و حوا کا لباس اتروایا۔ اور آج ہم غور کریں کہ کہیں ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری بیوی جو اریاں پھر رہی ہے، کہیں وہی ابلیس تو نہیں وہ حملہ کر رہا جو آدم و حوا پہ کیا تھا؟ اور اسی طرح قصہ آدم میں ہم یہ غور کریں کہ لباس اور ستر چھپا ہے، اسی کا نام عزت ہے، اور اگر یہ اتار دیا جائے تو اسی کا نام توہین ہے۔ یعنی جب تک آدمی مستور ہے، پردے میں ہے تو بندہ ہے، اور جب اس آدمی کا لباس اتار دیں، اسی لیے آپ دیکھیں نا مجرم کو جو تھانے میں پکڑتے ہیں، اتارو کپڑے، مارو اس کو، تو پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس سے بڑی بے عزتی۔ کیونکہ یہ سب سے بڑی توہین ہے انسان کی کہ انسان کو اریاں کر دیا جائے۔
لیکن آج اسی ابلیس بدبخت نے ہمارے ذہنوں میں ایسا فسون پھونکا ہے کہ اس نے ہمارے لیے عریاں رہنا جو ہے وہ فیشن بنا دیا. یعنی بے عزتی نہیں، فیشن ہے. چھوٹی بچی ہے بیچاری 2 سال کی، پاؤں پاؤں چلنا شروع کرتی ہے تو ہم گلے میں قمیض پہناتے ہیں کہ بازو نہ ہو، فراق بناتے ہیں چھوٹا سا کہ ساری ٹانگیں اس کی ننگی ہوں، سر اس کا بالکل کھلا ہوا ہو تاکہ پھر جب وہ بڑی ہو جاتی ہے وہ کیسے دوپٹہ رکھے جس بیچاری نے پیدائش سے لے کر 18 سال تک نہیں رکھا. اور جس نے اتنے ہلکے پھلکے لباس پہنے ہیں کہ ٹانگیں بھی ننگی اور منی سکرٹ پہنی ہے بچپن میں، اب آپ اس کو کہیں کہ ماشاءاللہ وہ سلوار اور گھیرے دار اور بڑا بھاری کپڑا پہنے، وہ تو کہے پتہ نہیں میں تو قید میں آ گئی. تو حالانکہ عریانی جو ہے، عریاں ہونا جو تھا وہ سزا تھی، اور اس کو اس نے فیشن بنا دیا. اور تیسری بات جو ہمیں قصہ آدم علیہ السلام میں سبق ملا ہے اس پہ غور کریں کہ یعنی آدمی کا اپنی شرم گاہوں کو دیکھنا جو ہے یہ بھی کتنا برا ہے کہ آدم اب گھبرا گئے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی چاہے غسل خانے میں بھی کیوں نہ ہو، حالانکہ جائز ہے غسل خانے میں بغیر کپڑے کے نہیں آنا جائز ہے. اگر کوئی آدمی غسل خانہ ایسا ہے کہ دیواریں ہیں، دروازہ ہے، بند ہے، تو آدمی بغیر کپڑے کے نہا سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، یہ ہے جائز ہونا. لیکن ایک ہے اللہ والوں کا عزت اور تقوی اور عظمت کا مقام، تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی کپڑا پہن کے، کپڑا باندھ کے نہاؤ، کیونکہ اللہ کا شرم بھی تو کرو نا، اللہ تو سب جانتے ہیں. اور اسی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بلا وجہ انسان کو اپنی شرمگاہ کا دیکھنا بھی کوئی اچھی بات نہیں. کسی غیر کے آگے کھولنا تو لعنت ہے، یعنی کسی غیر کے آگے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ جو ہے اس کا ظاہر کرنا لعنت ہے، دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والے پر بھی. لیکن خود بھی اس پہ نظر ڈالنا جو ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں. اسی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بیوی تو بیوی ہے. اب آدم اور حوا کیا تھے؟ میاں بیوی تھے، لیکن جب ان کے سطر کھلے ہیں تو کتنے شرمندہ ہو رہے ہیں. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مقام عظمت یہ ہے، مقام ادب یہ ہے کہ بلا وجہ آدمی کو اپنی عورت کے شرمگاہ پہ بھی نظر ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. اسی لیے حدیث مبارک بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی سب سے محبوب بیوی ہے، یعنی تمام بیویوں سے زیادہ محبوب، اور کنواری بیوی تو صرف سیدہ عائشہ ہے، باقی تو سب حضور نے بیوہ شادی کی. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ سرکار دو عالم کی بیوی ہو اور پاک ہو اور صدیقہ ہو، بنت صدیق ہو، اور 12-15 سال کی ایک بچی ہو جوان، اور اللہ نے حسن و جمال کا بھی مرکب بنایا ہو، لیکن فرماتی ہے خدا کی قسم ہے میں نے حضور کا بدن کبھی نہیں دیکھا اور حضور نے میرا بدن کبھی نہیں دیکھا. کہتی ہے اللہ ہے، مجھے اللہ کی قسم کہ میں نے حضور بدن سے مراد ہے یعنی سطر کی جگہ، یعنی میں نے کبھی نہیں دیکھا اور حضور نے بھی کبھی نظر نہیں ڈالا. اسی لیے ایک واقعہ ہمارے اساتذہ نے، استاذوں نے بیان کیا کہ سید انور شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، کشمیری رحمت اللہ علیہ، جو اپنے دور کے بڑے محدث گزرے ہیں اور علم حدیث میں اللہ نے ان کو ایک بڑا مقام عطا فرمایا تھا، اور جن کے آج بھی دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں شاگرد ہیں اور پورے عالم میں حدیث کی خدمت کر رہے ہیں.
اور شاہ جی رحمت اللہ علیہ، حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ خود بھی بڑے کمال خوبصورت، اور اللہ نے ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے حسن دیا تھا۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ اس دور میں ازہر جیسی عظیم جو یونیورسٹی ہے اور قدیم جو جامعہ ہے، اس کے سب سے بڑے عالم جو تھے، جب وہ وہاں پہنچے تو حضرت موطا پڑھا رہے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اس عالم کی درس تدریس اور تقریر اور انداز دیکھ کے ایسے مبہوت ہو گیا، اور انہوں نے لکھا ہے کہ اگر میں اس ملک میں آ کر اس شخص کو نہ ملتا تو مجھے ساری زندگی حسرت رہتی کہ میں نے یہ ملک دیکھا ہی نہیں۔ اتنا بڑا عالم۔ ان کی جب شادی ہو گئی حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ کی، تو اب ہر دور میں اپنے ہم پلہ لوگ تو ہوتے ہیں نا، تو ان کے ملنے والے، ان کے بے تکلف دوست جو تھے وہ بھی ساتھی، اور ساتھی تو ساتھی ہوتے ہیں نا۔ تو انہوں نے ایک دن شادی کے بعد 2 دن 3 دن کے بعد شاہ جی کو ایک مجلس میں جب گھیر لیا، انہوں نے کہا حضرت کمال ہے، آپ نے شادی ہو گئی ماشاءاللہ، لیکن آپ نے ہمیں آج تک سنایا نہیں کیسے گزری بھائی آپ کی سہاگ رات؟ وہ آپ نے تو شاہ جی کمال ہے، ہم دوستوں کو بھی نہیں بتایا۔ بھئی ہم تو آپ کے دوست ہیں، کیسی تھی آپ کی بیوی اور کیسے رات گزری؟ تو شاہ جی کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، فرمایا بات سنو، اگر خدا کی قسم میرے نانے کی سنت نہ ہوتی تو میں کبھی بھی ایسی بات نہ کرتا۔ یہ تو شادی کرنا، نکاح کرنا میرے نانے کی سنت ہے، میں انکار نہیں کر سکتا، میں دین سے کیسے نکل جاؤں؟ ورنہ یہ بھی کوئی کام ہے کہ اتنا بڑا عالم ہو اور پیشاب کی جگہ پر بیٹھا ہو، کوئی اچھی بات ہے سنانے کی جو میں سناؤں تمہیں؟ انہوں نے کہا کیا ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنا عالم ہے، محدث ہے، 2 لاکھ بندہ تقریر کرنے کے لیے، اس کے سننے کے لیے کھڑا ہے، وہ پیشاب کی جگہ پہ بیٹھا ہے، عزت ہے؟ بھائی یہ کوئی عزت کا مقام ہے؟ یہ تو بس اللہ کا حکم ہے، اللہ نے توالد تناسل کا سلسلہ رکھنا ہے کہ آگے اولادیں پیدا ہوتی رہیں، نسل چلتی رہے، اولاد آدم کا سلسلہ اللہ قائم رکھے، اور گھر کا نظام چلانے کے لیے بھی گھر میں کوئی ہو سنبھالنے والا، اور میاں بیوی کو اللہ نے اتنا قریب کر دیا ہے کہ بھی دکھ ہے، سکھ ہے، بیماری ہے، بعض مقام ایسے ہوتے ہیں کہ اب آدمی بیمار ہو گیا، فالج ہو گیا، کچھ ہو گیا، کون حمام میں لے جائے، کون استنجا کرائے، کون اس غریب کے قریب آئے؟ تو اللہ نے ایک رشتہ بنا دیا ہے کہ دکھ سکھ میں ساتھی بن جائیں، اور یہ نظام عالم بھی چلتا رہے۔ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں قابل فخر کے جس کا ذکر کیا جائے۔ تو اس لیے آپ ان باتوں کو سوچیں، اسی لیے بلے شاہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، شاعر بھی تھے اور پیر بھی تھے، لیکن بہت موحد پیر تھے، وہ یہ گلابی پیر نہیں تھے۔ ایک تو ہوتے ہیں نا ہمارے کاروباری پیر، وہ صحیح معنوں میں بڑا کڑک قسم کا موحد آدمی تھا، بڑی توحید پہ کام کیا انہوں نے۔ تو وہ بھی اپنی اس شاعری میں کہتے ہیں کہ میاں تم کس عورت کے پیچھے بھاگ رہے ہو، کسی کے لیے اپنی جوانی برباد کر رہے ہو، عزت دولت برباد کر رہے ہو، بہت مہربان ہو گئی تو تمہیں پیشاب والی جگہ دکھا دے گی، اسی لیے برباد ہو رہے ہو؟ کیا ملا تمہیں مقام؟ اسی لیے دوڑ رہے ہو؟ اور جہاں سے گندگی نکلتی ہے، پیشاب نکلتا ہے، یہاں سے حیض میں خون نکلتا ہے، بچہ پیدا ہو تو غلاظت نکلتی ہے، وہی مقام ہے جس کے لیے تم مر رہے ہو۔ کیا تم نے سوچ رکھا ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ دیکھو ہمیں آدم کے قصے سے سبق مل رہا ہے، یہ آج کا قصہ نہیں کہ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ اللہ فرماتی ہیں کہ جب ان کی شرمگاہیں ان پہ کھل گئیں اور لگے اپنے جنت کے پتوں سے بدن کو ڈھانکنے، فَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمُ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ
الشیطان لکما عدو مبین۔ اللہ نے فرمایا کہ آدم و حوا کہاں بھاگ رہے ہو، کدھر دوڑ رہے ہو؟ اور ایک حدیث مبارک میں یہ الفاظ بھی ہے، اللہ نے فرمایا اب جو تم بدن چھپاتے بھاگ رہے ہو کس سے؟ کیا اپنے اللہ سے بھاگ جاؤ گے؟ خدا نہیں جانتے تمہارا حال؟ تو آدم عرض کریں گے استحیاء ان ربی، باقی میرا ایمان ہے کہ آپ پر تو کائنات کا ذرہ ذرہ کھلا ہوا ہے، لیکن ہمارا بھی تو کوئی ادب اور حیا ہونا چاہیے۔ تو اللہ فرمائیں گے الم انہکما، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا تم دونوں کو کہ اس درخت کے قریب نہ جانا؟ کہ ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ آدم و حوا تم دونوں کے لیے یہ شیطان کھلا دشمن ہے۔ کیا میں نے منع کیا تھا کہ نہیں؟ تو جب تم میرے منع کرنے کو بھول گئے، جب تم نے میرے حکم کو توڑ دیا، جب تم دشمن کی باتوں میں آ گئے، تو پھر یہ انجام تو ہونا تھا، پھر یہ بات تو ہونی تھی نا۔ تو ہمیں کیا سبق ملا کہ اگر ہم نے خدا کے حکم کو توڑ دیا، اگر ہم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اور اگر ہم بھی شیطان کے پیچھے چل پڑے، تو ہمیں بھی جنت سے نکلنا ہوگا، ہمیں بھی اس رحمت سے نکلنا ہوگا، ہمیں بھی جنت کے بجائے پھر سزائیں ملیں گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصہ آدم علیہ السلام، اسی لیے جو پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا تھا، قرآن کہتے کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ اللہ نے فرمایا اے اولاد آدم، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، آدم کے بیٹے، خبردار تم کو بھی شیطان کسی فتنے میں نہ ڈال دے، اور تم کو بھی نہ نکالے رحمت سے، اللہ کی رحمت سے، جیسے تمہارے والدین تمہارے ابا آدم و حوا کو نکالا، اور تمہارا بھی یہ لباس عزت و کرامت نہ اتر جائے جیسے آدم و حوا کا لباس کرامت بھی شیطان نے اتارا تھا۔ اور اللہ نے فرمایا اس سے بچ کے رہو، یہ تمہارا ایسا دشمن ہے، انہو یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یہ تمہیں دیکھتا ہے لیکن تم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اور فرمایا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے شیطانوں کو بنایا دوستوں کا جو ایمان والے نہیں، جو ایمان والے ہیں وہ کبھی شیطان کو دوست نہیں بنائیں گے، اس کو کبھی دوست نہیں سمجھیں گے۔ اور دوسرا سبق ہمیں کیا ملا کہ شیطان کبھی کبھی نیکی کے بہانے بھی گمراہ کرتا ہے، جیسے آدم کو جو دھوکہ دیا کس بہانے سے دھوکہ دیا، اسی طرح کبھی مولوی کو، عالم کو، مبلغ کو، خطیب کو اس کے دماغ میں ڈال دیتا ہے کہ تمہاری تقریر، سبحان اللہ، تمہاری تقریر تو بڑا لوگ جناب اچ کر اٹھتے ہیں، اور لاکھوں لوگ تمہاری تقریر کے دیوانے ہیں، بس اسی میں مار دیا، تکبر میں آیا اور برباد ہو گیا۔
اسی طرح اولیاء کو مارتا ہے کہ جی آپ جیسا عابد تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا نا جی، کمال ہے کہ آپ 20 سال سے مصلی پہ بیٹھے، کمال ہے جی آپ کی نماز نہیں چھوٹی، سبحان اللہ، آپ کی ہر نماز فجر کو پہلی صف میں ہوتی ہے، اور یار تم تو بہت ہی بس اللہ کے مقبول بندے ہو نا، اب تم تو جو بھی منہ سے نکالو نا بس سمجھو بس کام ہو گیا۔ تو اس طرح بھی شیاطین مارتے ہیں کہ جیسے آدم علیہ السلام کو جنت کی لالچ میں مارا نا کہ بھی آپ نے اگر ہمیشہ یہاں رہنا ہے نا، کہ جنت سے نہ نکالا جائے، تم ہمیشہ یہاں رہو، تم ہمیشہ جنتی بن جاؤ اور تم ہمیشہ یہاں رہنے والے بن جاؤ، یار بڑا اسی لیے تو اللہ میں نے روکا ہے، بس یہ دانا کھا لو اور ہمیشہ مزے سے رہو۔ تو اس لیے بھی ابلیس جو ہے، اسی لیے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ابلیس لعین جو ہے وہ کہتا ہے کہ جہاں میرے پاس ظلمات کے پھندے ہیں، اسی طرح میرے پاس نورانی پھندے ہیں کہ بعض لوگوں کو میں نورانی پھندوں سے گمراہ کرتا ہوں، عالم کو علم کا تکبر دے کر، باعث کو وعظ کا تکبر دے کر، خطیب کو خطابت کا تکبر دے کر، اور عابد کو عبادت کا تکبر دے کر۔ اس لیے ان کے دماغوں میں ایسا دماغ میں ایسی بات آ گئی کہ ریا آ گیا، شہرت آ گئی، طبیعت میں عجب آ گیا کہ میں اچھا میری بات، تو بس ذرا عجب آیا اور بندہ برباد ہو گیا۔ ابھی تم کون، تمہاری بات کیا ہے؟ تو اللہ اثر ڈال دے تو مہربانی، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بات میں کوئی تاثیر پیدا فرما دے تو اللہ کی مہربانی، اللہ کا شکر کرو، اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ تم تو ایک بندے ہو، تم تو ایک عام انسان ہو، تمہارے جیسے کئی مولویوں کے بیٹے کبوتر اڑاتے اور گناہ کرتے اور پتنگ اڑاتے اور چوریاں کرتے اور ڈاکے مارتے مر گئے، کئی مولویوں کے بیٹے گمراہ ہو گئے، تم کیا ہو؟ کیا تمہاری حیثیت ہے؟ ذرا اس نے شیطانی کا خیال ڈالا اور بندے کی ساری محنت جو ہے وہ برباد ہو گئی اور ساری عبادت جو ہے وہ برباد ہو گئی۔ اسی لیے جیسے ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ بیٹھے رات کو عبادت کر رہے ہیں اور عبادت کے اسی دوران میں کیا دیکھتے ہیں کہ پورے درخت پہ روشنی چھا گئی ہے اور بالکل بقائے نور بن گیا۔ تو جب ایسی روشنی ہوئی تو آپ ذرا بیدار ہوئے، ابھی کیا ہے؟ تو فوراً آواز آئی کہ جاؤ عبد القادر، ہم نے آج کے بعد تمہارے اوپر اپنی ساری عبادت ہی معاف کر دی ہے، اب تم کرو یا نہ کرو تم میرے ہو۔ تو جب آپ نے آواز سنی تو آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب جب آپ نے اعوذ باللہ پڑھی اور شیطان کے جادو کو سمجھ گئے تو اب شیطان بھی ظاہر ہو گیا، بندے کی شکل میں آ گیا۔ اس نے کہا عبد القادر، ایسے تو میں نے کئی بڑے بڑے پیروں کے گردنیں توڑ ڈالی، میں نے کتنے کا گمراہ کر دیا ہے، اسی طرح کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جیسے احمد والا جہاں پیدا ہوا، مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا، پرویز پیدا ہوا، اب یہ گوہر شاہی فتنہ پیدا ہوا، یہ کیا ہے؟ یہ سب ابلیس کے مارے ہوئے لوگ ہیں، سب اس ابلیس ملعون کی گمراہی میں آنے والے لوگ ہیں۔ اب اس نے پتا ہے کیا کہہ دیا؟ وہ باقاعدہ میں نے اس کا کتابوں میں پڑھا، وہ کہتا ہے کہ جناب میری تصویر جو ہے نا وہ حجر اسود پہ ہے۔ آپ بتائیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بھائی مجھے باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ تم ہی امام مہدی ہو، اس کو واقعی کہا گیا، لیکن کہا شیطان نے، اب وہ سمجھ نہیں رہا، یہ نہیں ہے کہ نہیں کہا گیا، کہا تو گیا اس کو۔ اسی طرح تو خواب دیکھا ہے نا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مزاروں پہ جا کے 9 راتیں بیٹھتے ہیں اور ساری ساری رات بیچارے عبادت کرتے ہیں۔ دیکھو نا جی، عبادت تو عبادت ہے نا، اب مثلا آپ کھانا کھانا چھوڑ دیں تو وزن تو کم ہوگا نا، ایک فطری بات ہے، ایک اصولی بات کو سمجھیں کہ آج آپ ڈائٹنگ شروع کر دیں، آپ کھانا بالکل کم کر دیں، آپ میٹھا کھانا چھوڑ دیں، چاول کھانا چھوڑ دیں، گوشت کھانا چھوڑ دیں، آپ چپاتی کھانا چھوڑ دیں، آپ گزارے پہ آ جائیں، بس پانی پی لیا، کوئی سبزی وبزی کھا لی،
تو آپ 15 دن کے بعد دیکھیں کہ اثر ہوتا ہے کہ نہیں. مولوی کو کھلاؤ، پیر کو کھلاؤ، وزن سب کا کم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یا کوئی لکھا ہوا ہے کہ تمہارا کم ہوگا میرا نہیں ہوگا؟ اچھا اگر زیادہ کھلاؤ تو تمہارا وزن بھی بڑھے گا، میرا وزن بھی بڑھے گا. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ جب آدمی ریاضت کرتا ہے، محنت کرتا ہے کہ کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے اور ساری رات عبادت میں لگا ہوا ہے، ذکر اللہ پہ لگا ہوا ہے اور اس میں ذات کا ذکر ہو رہا ہے، نفی اس بات ہو رہی ہے، تو لازمی بات ہے کہ اللہ کے ذکر کی تو نورانیت تو ہوگی نا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اس کا اثر. آپ دیکھیں نا، اس کی چھوٹی سی مثال یوں سمجھ لیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بڑے بڑے فش فارم جو ہوتے ہیں نا، لوگوں نے بنائے ہیں بڑے بڑے ہاؤس جن میں مچھلیاں. یہ ہمارے بنگالی بھائی بیٹھے ماشاءاللہ، یہ تو حافظ ہیں نا اس چیز کے. ان کا تو ماشاءاللہ غریب سے غریب گھر بھی ہو تو چھوٹا سا تو ہاؤس ہوتا. کیوں مچھلی کے بغیر غریب کیا کھائیں؟ تو کام ہی ان کا یہ ہے، مچھلی کھاتے ہیں، بچے جنتے ہیں اور تو کوئی کام کرتے نہیں بیچارے. اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ، ایک 40 بچے ہوتے ہیں، نمبر لگانے پڑتے ہیں. نمبر 1 بیٹا کدھر ہے، 2 کدھر ہے، 3 کدھر. ہمارے تو دوست ہیں، ہمارا تعلق ہے، ہم تو جاتے ہیں ہمیشہ الحمدللہ. ان کا ایک ہی کام ہے ماشاءاللہ. تو ان کو وہاں کہتا ہوں تم کو اللہ نے پیدا اسی لیے کیا کہ مچھلی اور چاول کھاؤ اور بچے پیدا کرو، حضور کی امت پڑھاؤ. کیونکہ دونوں میں وٹامن ہی ہے، بچے پیدا نہیں کریں گے تو کیا کریں گے اور بیچارے کیا کریں. بہرحال اب بڑے میں نے تو دیکھا ہے ان میں بڑی علماء کی محبت ہے. جو غلط ہیں جادوگر قسم کے لوگ، اللہ ان کے فتنوں سے بچائے، اللہ ان کے شر سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. لیکن اکثریت جو ہے نا واللہ اللہ جانتا ہے علماء کی اتنا محبت کرنے والے غلام ہیں، اور عالم کے لیے تو جان دے دیں. اور کوئی سید ہے، عالم ہے اور قرآن دین کی بات کہنے والا ہے تو اس پر تو ان کی بالکل، حالانکہ غریب ہے بیچارہ لیکن جان بھی قربان کر. اتنی محبت ہے دین. پتہ نہیں ہمارے ساتھ تو کرتے ہیں بھائی، اور کسی کے ساتھ اللہ کو پتہ ہے، ہمیں تو اپنا پتہ ہے. اور یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کعبہ شریف کی وجہ سے کرتے ہیں، ہماری اس میں کوئی قابلیت نہیں ہوتی. تو اس لیے بہرحال تو یہ جناب والا اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے تو بات کو سمجھیں. تو اس ہاؤس میں آپ ایک کونے میں کھڑے ہو جائیں نا جی، تو مچھلی کو غذا ڈالیں. جب آپ وہ غذا ڈالتے ہیں نا، مچھلی ہر طرف سے بھاگ کے پھر ادھر آئیں گی وہ کھانے کے لیے. آپ روزانہ ٹائم مقرر کر لیں، خدا کی شان ہے کہ آپ جائیں گے، بس آپ ڈالیں گے جناب، سارے ہاؤس کی مچھلیاں وہاں بھاگ رہی ہیں اور اوپر آ رہی ہیں اور کھا رہی ہیں، اور بڑا ایک منظر ہوتا ہے وہ دیکھنے کا، یعنی آدمی حیران ہو جاتا ہے. اچھا اسی طرح بطخ ہے، مرغیاں ہیں، یہ آپ ان کو دانے ڈالتے ہیں، آپ دیکھیں کیسے آتی ہیں. تو اسی طرح جب تم یہ مرغی کو دانا ڈالو تو اکٹھی ہوتی، اللہ کا ذکر کرو تو رحمت نہیں آتی. یہ کوئی بات ہے؟ کوئی عقل کی بات ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو اور جس کے بارے میں خدا یہ فرمائے کہ تم مجھے یاد کرو تو میں بھی تمہیں یاد کرتا ہوں. تم میرا ذکر مجلس میں کرو تو میں ملائکہ کی مجلس میں ذکر کرتا ہوں. تو جب تجھے تیرا رب یاد کرے گا تو اس یاد کا کوئی تمہیں پتہ نہیں لگے گا. وہ تمہیں ایک دوست کا خط آ جاتا ہے کہ تو یار کمال ہے، مجھے یاد کیا اس نے، دیکھو جی مجھے اتنی دور سے یاد کیا، دیکھو جی مجھے وہ بھولا نہیں، میرا نام لکھا ہے جی، مجھے سلام بھیجے ہیں، کمال ہے جناب، میرے لیے زمزم بھیجا ہے، میرے لیے جناب کھجور بھیجی ہے، اور جی میں 10 سال پہلے ایک دفعہ ملا تھا، لیکن کمال ہے اس کا. اور جس کو خود خدا یاد کرے تو اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا. تو جب وہ ذکر ہوتا ہے، عبادت ہوتی ہے، اب وہ لازمی بات ہے کہ اثر تو ہونا ہے. اچھا اب اثر ہو، مثلا گلاس ہے، یہ ہے پلاسٹک کا، ذرا سی گرمی زیادہ ہو جائے تو سوراخ ہو جائے گا، اب سوراخ ہو گیا تو پانی نکل جائے گا. اب آگے ظرف بندے کا ہوتا نہیں کہ وہ اس کو سمجھ سکے اور ہضم کر سکے. تو جیسے معدہ خراب ہو تو آپ پراٹھا ہضم کیسے کریں گے؟ جب عقیدہ خراب ہو تو کہاں آپ اللہ کا نام برداشت کریں گے؟ تو لازمی پھر وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب معدہ خراب ہے اور گھی کا تلا ہوا ماشاءاللہ پراٹھا کھلا دو تو معدہ ختم اور جناب ری شروع ہو گئی، اسہال شروع ہو گئے، بجائے طاقت کے جو پہلی طاقت تھی وہ بھی تمہاری نکل گئی. تو اسی وقت میں پھر وہی ابلیس پہنچ جاتا ہے، وہ کہتا ہے پہنچ گئے ہو تم، تمہارا کام ہو گیا. مرشد کی آواز میں کہ وہ کہتا ہے میں نے تو جناب خود پیر صاحب کی آواز سنی، مجھے اندر سے آواز آئی کہ جاؤ تمہارا کام ہو گیا ہے. تو وہ اصل کیا ہوتا ہے؟ تلبیس ابلیس،
یاد رکھو کہ ابلیس کا دھوکے میں ڈالنا، ابلیس کا گمراہی میں ڈالنا، اور ڈالا کس انداز میں کہ تمہیں تمہارے مرشد کی آواز میں گمراہ کر دیا، تمہیں کسی پیر کی آواز میں گمراہ کر دیا، کسی مولوی کی آواز میں گمراہ کر دیا، کسی واعظ کی آواز میں گمراہ کر دیا۔ اب دیکھو کسی کو حضرت حسین کے نام پہ اب لڑائیاں ہوں گی، قتل ہوں گی۔ ایمان سے کہیں حضرت حسین نے صبر کا، حضرت حسین نے تحمل کا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ثبات علی الدین اور استقامت علی الدین کا سبق دیا، یا جھگڑے کا سبق دیا، یا لڑائی کا سبق دیا؟ وہ تو بچے شہید ہو گئے، اولادیں شہید ہو گئی، پیاسے شہید ہو گئے، اتنا بڑا دین اسلام کے لیے انہوں نے قربانیاں دے دی، اور بتلا دیا کہ کبھی حق والا باطل کے آگے نہیں جھک سکتا، وہ گردن کٹا سکتا ہے لیکن گردن جھکا نہیں سکتا، حق پہ قائم رہتا ہے، اور حق پہ گردنیں کٹائی جاتی ہیں۔ وہ ایک عظیم ہمیں درس دے گئے، لیکن اس درس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم قتل کریں، ہم لڑائیاں کریں، ہم حملے کریں، ہم فساد کریں، اور جی ہم نے یہاں سے گزرنا ہے، اس نے کہا نہیں گزرنے دینا ہے، اس نے کہا نہیں ہم نے یہاں سے ضرور گزرنا ہے۔ یہی حضرت حسین تمہیں کہہ گئے تھے کہ اس گلی سے ضروری گزرنا ہے۔ تو اب نتیجہ کیا ہے کہ بظاہر تو محبت اہل بیت ہے، بظاہر تو جذبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے حب کا ہے، لیکن ابلیس نے دھوکے میں ڈال کے لڑا دیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں جو ہمیں سبق دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جو ہمیں سبق دیا ہے کہ قصہ آدم سے کچھ سیکھو، اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام، یہ مانے ہمارے ابا حضرت آدم اور ہماری اماں حضرت حوا، جب اللہ نے ان کو پیدا کیا تو سب سے پہلے ان کو کہاں رکھا؟ فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ اللہ نے فرمایا کہ آدم و حوا ہم تم دونوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم جنت میں رہو، اور اسی سے یہ بھی سبق ملا کہ ہر بندے کے لیے گھر کا ہونا ضروری، گھر نہ ہو تو کہاں رہے، اور یہ بھی سبق ملا کہ کوئی بندہ بغیر اپنی بیوی کے سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر اس کو سکون چاہیے، اس کو اطمینان کی زندگی چاہیے تو پھر سنت پہ عمل کرے، شادی کرے، نکاح کرے، تاکہ اپنے نفس کو ظاہری اور باطنی جو ہے وہ سکون پہنچے۔ اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کے لیے، مانوس ہونے کے لیے، انس پیدا کرنے کے لیے بی بی حوا کو پیدا فرما دیا، تاکہ آدم اکیلا نہ رہے، آدم علیحدگی میں بلا وجہ علیحدگی میں کوئی تکلیف محسوس نہ کریں۔ اور یہ بھی ہمیں قصہ آدم سے سبق ملا کہ آج اگر ہمارے ابا مر گئے تو ان کی زمینوں کے ہم وارث بن گئے، حالانکہ ہم نے تو دھیلا بھی نہیں کمایا، ہم نے تو کبھی ایک مرلہ بھی زمین نہیں بنائی، لیکن جو باپ دادے ہمارے محنت کر گئے اور انہوں نے پتہ نہیں کتنی مشقتیں کی ہوں گی اور کتنی محنتیں کی ہوں گی اور کن کن حالات سے وہ گزرے ہوں گے اور ہمارے لیے جائیدادیں بنا گئے، ان کے مرنے کے بعد خود بخود ہمارے نام ہو گئی، خود بخود ہمارے نام منتقل ہو گئی۔ کیوں کہ بھئی والد کی میراث جو ہے وہ اولاد کو ملے گی۔ تو اس لیے علماء نے سمجھایا ہے کہ بھئی اگر تم بھی اپنے ابا آدم کی حلالی اولاد ہو، کیوں حرامی اولاد تو محروم ہو جائے گی نا۔ آج بھی اگر بھی بیٹا حرامی ہے، نافرمان ہے، گندا ہے، تو باپ کہتا ہے دفاع نکالو، تمہیں میرا کوئی تعلق نہیں۔ تو اگر تم بھی اپنے ابا آدم کی حلالی اولاد بنو گے تو ابے کی جگہ پر جاؤ گے، وارث بنو گے، اس کے گھر میں رہو گے اور جنت میں داخل ہوگے۔ اگر تم حرامی اولاد بن گئے تو وہاں سے محروم ہوگے سیدھا جہنم، کیونکہ پھر تو تمہیں باپ کی میراث نہیں ملے گی، پھر تو وراثت نہیں ملے گی ابا کی۔ ابا کی وراثت تو تب ملے گی کہ جب ہم سیدنا آدم کی اولاد بنیں گے، ہم سیدنا آدم علیہ السلام کے اس سبق سے درس لیں گے اور ہم شیطان کے حملوں سے بچیں گے، ہم شیطان کے دھوکے سے، غرور سے، فراڈ سے بچیں گے، اور ہم اللہ کے احکام پہ چلیں گے، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے رک جائیں گے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مامورات پہ چلنا اور منہیات سے رکنا جو ہے
تب ہی ہمیں اولاد آدم بننے کا صحیح حق ملے گا۔ تو قصہ آدم میں کتنی عبر ہے، قصہ آدم میں کتنی ہمارے لیے موعظت ہے، قصہ آدم میں کتنی ہمارے لیے تذکیر ہے۔ اب جو میں نے معروضات عرض کیے ہیں یہ دماغ میں رکھ لینا، اور گھر میں قرآن کھول کے پھر قصہ آدم پڑھے، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ آدم کا قصہ کیا ہے، اللہ کے قرآن کی الفاظ میں کیا کیا حکمتیں ہیں، اور اللہ کے قرآن میں کیا کیا موعظتیں ہیں، اور ہمیں اس پڑھنے میں کتنے مفادات حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی قرآن پڑھنا، قرآن کو سمجھنا اور قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آدمی نے کہتا ہے کہ حج افراد کیا، باقی سارے کام کہتا ہے الحمدللہ اس نے کر لیے، طواف زیارت بھی کر لیا، ہر چیز کر لی، لیکن صفا مروہ نہیں دوڑ سکا، اور صفا مروہ دوڑے بغیر ہی وہ کسی مسئلے میں پکڑا گیا اور اس کو ملک بھیج دیا گیا۔ تو بہرحال صفا مروہ جو ہے وہ واجب ہے، اور اس کے چھوڑ دینے پر اس پہ دم ہے۔ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لے آئیں تو صفا کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، وہ آ کے اب بھی طواف نفلی کر کے صفا مروہ دوڑ لے تو کوئی جرمانہ نہیں ہوگا، لیکن چونکہ وہ اس ملک میں بھی نہیں، اپنے ملک میں بھی چلا گیا، اب اس کے بس میں بھی نہیں ہے کہ بیچارہ کیا کرے، تو اب حل یہ ہے کہ وہاں سے کسی دوست کو وکیل بنا دے، شریعت میں خط لکھ کر کہ تم میرے وکیل ہو اور میری طرف سے ایک بکری لے کے دم کی ذبح کر کے مکے کے غریبوں کو کھلا دو، تو بس اس کا باقی حج ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور اس میں اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نماز میں یاد رکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر یا سمع اللہ لمن حمدہ، یہ سب سنت ہے، مسنون چیزیں۔ اسی طرح سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی العظیم، یہ ساری چیزیں، لیکن یہ نہ سمجھا کرو کہ فرض ہے تو کریں اور سنت ہے تو چھوڑ دیں، ہاں سنت پہ چلیں گے تو فرض نصیب ہوگا، اگر سنت چھوڑیں گے تو پھر فرض بھی چھوٹ جائے گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر تم نفل پڑھتے ہو، حالانکہ نفل تو نفل ہے، کوئی نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن نفل پڑھتے ہو اور نفل مثلا تم روزانہ مغرب کے بعد 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل پڑھتے ہو، یا عشاء کی نماز کے بعد تم 2 رکعت نفل پڑھتے ہو، تو اگر نفل چھوڑ دو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایسا ایسا سنت چھوٹ جائے گی۔ پہلے تو دماغ میں یہ آئے گا نا بھائی نفلی چیز ہے یار، پڑھیں گے تو ثواب ہوگا، نہیں پڑھیں گے گناہ تو نہیں نا بابا، چلو چھوڑو یار آج تو چھوڑو۔ پھر ایسا ایسا خیال آئے گا یار ظہر سے پہلے 4 سنتیں جو ہمیں پڑھواتے ہیں مولوی، 2 سنتیں بھی تو حدیث میں ہیں نا، جو 2 سنتیں پڑھتے ہیں وہ بھی تو مسلمان ہیں، وہ بھی حدیث میں عمل کرنے والے ہیں، کوئی ضروری ہے کہ ہم 4 پڑھیں، چھوڑو یار 2 پڑھیں گے، پھر ایسا ایسا وہ 2 بھی چلی جائے، اور جب سنت چھوڑے گا تو لازمی بات ہے کہ فرض ختم ہو جائے گا، اصولی بات ہے، پھر اللہ کے دین پہ کیسے چلے گا، کیونکہ نماز تو ساری اللہ کی ہے، تسبیح تو اللہ کے لیے ہے، تقدیس اللہ کے لیے ہے، سنت مانا طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ جب ہم کہیں گے سبحان ربی الاعلی یا کہیں گے اللہ، تو یہ سب تکبیر تحلیل تسبیح تحمید تقدیس تو اللہ کے لیے، لیکن بتلایا کس نے ہے اور پڑھ کے دکھایا کس نے ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سنت ہے بھئی، یہ تو قرآن میں ثابت ہے، یہ تو اللہ کا حکم جو ہے فرمان رسول میں ثابت ہے، اور یہ جو ہے حضور پاک نے ہمیں کر کے دکھلایا۔ اس کے بعد نفل کا کیا معنی، یعنی یہ زائد عبادت ہے، اور اس زائد عبادت کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ قیامت میں اگر ہماری نمازوں میں کھوٹ ہوگا تو ان نفلوں سے اس کھوٹ کو پورا کر دیں گے، جب وہ پورے ہو جائیں گے تو الحمدللہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ بہرحال سنت پر بھی پورا عمل کریں۔ سارے ملک میں جب کوئی مر جاتا ہے تعزیت کے لیے لو، تعزیت کرنا تو سنت ہے، 3 دن کے اندر جانا سنت ہے، باقی ہر دفعہ بھی ایک بندہ آیا تو ہاتھ اٹھاؤ، دوسرا آیا تو پھر ہاتھ اٹھاؤ، تیسرا آیا تو پھر ہاتھ اٹھاؤ، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ بھی بات ہے۔
بس آدمی جا کے بیٹھ گیا، کہہ دیا اللہ تمہیں ثواب دے، اجر دے، اللہ مرنے والے کو جنت نصیب کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تم لوگوں کو سنت پہ اور صبر پہ قائم رکھے۔ لیکن یہ جو ہمارے یہاں ایک رواج بن گیا ہے کہ 100 آدمی بیٹھے، اب ایک آدمی اچھا جی فاتحہ، اچھا وہ گیا، اچھا جی پھر فاتحہ، اچھا وہ گیا، پھر ایک اور آ گیا، اچھا جی پھر فاتحہ، یہ ایک رواج ہے، اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ بیوی اور خاوند میں اختلافات کی وجہ یہ ہے لوگوں کی بات کہنے پر، لوگوں کی باتوں کے تمہارا میاں بیوی سے کیا تعلق ہے بھائی؟ لوگوں کی باتوں پر جو بیوی کو طلاق دے دے، ایسا بڑا احمق بھی کوئی ہوگا؟ اگر وہ لوگ تمہیں کہیں کہ تم کنویں میں چھلانگ لگا دو تو پھر وہاں بھی لگا دو، وہ لوگ تمہیں کہنا شروع کریں کہ نماز چھوڑ دو تو کافر بن جاؤ، یہ کیا بات ہوئی کہ لوگ کہتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں؟ اللہ کے بندے، طلاق دینا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر تمہاری بیوی ہے، تمہارا کام ہے اس کی ذمہ داری، اس کی حفاظت، نگرانی، اور ٹھیک ہے تو لوگوں میں کہنے کی کیا بات ہے؟ لوگ تو کسی کو بھی معاف نہیں کرتے، لوگوں نے تو انبیاء کو معاف نہیں کیا، لوگوں نے تو اللہ کے نبیوں کو بھی معاف نہیں کیا، لوگوں نے تو صحابہ کو بھی معاف نہیں کیا، ابو بکر عمر کو بھی معاف نہیں کیا، آج تک گالیاں دیتے ہیں۔ تو لوگوں کے آنے کا کیا تعلق ہے بھائی؟ لوگوں کے کہنے پر ایسی غلطی کبھی نہ کریں۔ جی ہم لوگ تو زمزم پیتے ہیں، گھر میں بھی باہر بھی، لیکن مجھے گردے کی تکلیف ہو گئی اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ زمزم نہ پیو، اس میں فلاں چیز ہے۔ بھائی بہرحال ہمارا تو ایمان ہے کہ زمزم شفا ہے، ہو سکتا ہے کہ زمزم میں کوئی اور دوائی ملانے سے یہ چیز پیدا ہو گئی ہو، یا زمزم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے برف ڈالی جائے اور برف میں کوئی کیمیکل ہو اور اس کی وجہ سے کوئی چیز پیدا ہو جائے، ورنہ خالص زمزم جو ہے وہ شفا ہے۔ وہ تو ہم کسی بندے کی، کسی ڈاکٹر کی بات نہیں مانتے، ہم تو سب سے بڑے ڈاکٹر کی بات مانتے ہیں، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے فرمایا کہ ماء زمزم جو ہے شفا، آپ نے فرمایا بیماریوں کے لیے شفا ہے، طعام طعم و شفاء سقم۔ ہاں بعض لوگوں کو کوئی دودھ بھی تو پسند نہیں آتا، راس نہیں آتا، تو برتن خراب ہو تو دودھ بھی پھٹ جاتا ہے، دودھ کا تو پھر قصور نہیں ہوتا نا، تو آپ اپنا علاج کروائیں، ایسی بات نہیں، لیکن زمزم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں۔ میں انڈیا سے آیا، عمرہ کیا، طواف کے بعد 2 رکعت بھی پڑھی، صفا مروا نہیں دوڑا اور گھر چلا گیا۔ اگر گھر جا کے احرام کھول دیا، سر مڈا لیا، کپڑے پہن لیے تو دم پڑ گئی، ایک بکری دم غریبوں کو کھلائیں۔ اگر قرآن پڑھ کے ہم اس کا ثواب کسی کو بخشیں، اللہ پاک ثواب دیں گے۔ آپ قرآن اسی نیت سے پڑھ لیں کہ یا اللہ میں جو پڑھ رہا ہوں اس کا جو بھی ثواب تیرے علم کے اندر ہے وہ میرے والدین کو عطا فرما، بخش دے، ان کے درجات بلند کر دے، تو اللہ پاک وہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ حال آپ دمام سے آ رہے تھے کام کرنے کے لیے اور آپ نے احرام نہیں باندھا تو کچھ نہیں، لیکن اگر آپ احرام باندھ آئے میقات سے اور نیت کر لی، پھر کسی نے بھی چاہے آپ کا کھلوا دیا، دم پڑ گئی اور عمرہ بھی آپ کو قضا کرنا پڑے گا۔ یہی مسئلہ تو تھا کہ حضور پاک جب مدینے سے آ رہے تھے تو کافروں نے روک دیا راستے میں، عمرہ نہیں کرنے دیا۔ اب حضور تو نہیں روکے نا، حضور تو چاہتے تھے عمرہ کریں، لیکن انہوں نے نہیں آنے دیا تو احرام کھول دیا اور دم احصار ادا کی، اس لیے آپ کو وہ دم تو دینی ہوگی۔ ایک آدمی نے بیوی کو 1 طلاق دی، بیوی اس کی پاکستان میں ہے اور وہ یہاں ہے، اور عدت کے اندر اس نے رجوع کیا اور بیوی کو بھی فون کر دیا کہ بھی میں رجوع کرتا ہوں، میں اپنی طلاق ختم کرتا ہوں، واپس لیتا ہوں، ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کو ٹیلی فون نہ بھی کرو، یہاں 2 بندیوں کے سامنے کہہ دو کہ بھی میں نے طلاق دی تھی، بیوی کو رجوع کر دیا، ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔